بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عارف سے ملاقات۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اور حضرت ایوب السختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں سفر فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک حبشی شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے آیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے اس سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ حبشی: مجھ جیسے شخص سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر لکڑی کا بوجھ زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے پروردگار، اسے سونا بنا دے۔ چنانچہ لکڑیوں کا وہ بوجھ فوراً سونا بن گیا۔ مزید کہا، کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ شیخ عبد الواحد: میں دیکھ رہا ہوں۔ حبشی: اے اللہ، اسے پھر لکڑی بنا دے۔ یہ کہتے ہی پورا بوجھ پھر لکڑی بن گیا۔ پھر کہا، عارفین سے سوال کرتے ہو، ان کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں، میں اس حبشی کا کمال دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا اور اتنا شرمندہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا۔ فوراً ہمارے پاس ایک پیالہ آ گیا جس میں شہد تھا جو برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حبشی: لیجئے، تناول کیجئے، یہ مکھیوں کے شکم سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے کھایا تو اس سے میٹھی کوئی شے ہمیں یاد نہ رہی۔ ہم نے تعجب کا اظہار کیا۔ حبشی: ایسی کرامتوں پر تعجب کرنے والا عارف نہیں ہوتا، اور جو متعجب ہو جان لو کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور جو شخص کرامتیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ناواقف ہے۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ ایک بار حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ وہاں کچھ غریب لوگ کشتی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فوراً ہی کشتی آ گئی۔ غریب لوگ کشتی میں چڑھنے لگے تو ملاح نے انہیں سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے ہیں؟ یہ سن کر غریبوں کے چہرے اتر گئے۔ وہ سب کے سب خالی جیب تھے۔ اس علاقے میں مزدوری کرنے آئے تھے، لیکن جب مزدوری نہیں ملی اور شام سر پر آ گئی تو اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، بس اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو۔ ملاح نے منہ بنا کر کہا، اگر میں اللہ کے نام پر مسافروں کو دریا پار کرانے لگا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ کوئی اور کشتی ڈھونڈو، شاید وہ تمہیں اللہ کے نام پر لے جائے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی کھڑے ملاح اور غریبوں کی گفتگو سن رہے تھے، جس سے آپ کو شدید اذیت پہنچ رہی تھی۔ آخر جن لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ملاح اپنا مخصوص خوشی کا گیت گاتا ہوا کشتی لے کر آگے بڑھ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان غریبوں کے پاس آئے۔ وہ سب اداس بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ایک کشتی چلی گئی تو کیا غم ہے، دوسری آ جائے گی۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات سن کر ایک غریب مسافر نے کہا، کشتیاں تو بہت ہیں مگر ان کے مالک بھی پیسے مانگیں گے، چلو تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا مالک کرایہ نہیں مانگتا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ آپ کی بات سن کر سارے مسافر خوشی میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اس کشتی کا مالک کہاں رہتا ہے؟ ہمیں اس کا پتہ بتا دو، ہمارا روز کا آنا جانا ہے، اس طرح ہمارا کرایہ ہی بچ جائے گا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جذب و سوز کے عالم میں فرمایا، وہ مالک ہر جگہ رہتا ہے مگر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر آپ مڑے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دجلہ، ان غریب مسافروں کو اللہ کے نام پر راستہ دے دو۔ تمام مسافر بڑی حیرت سے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظروں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دریائے دجلہ جو کچھ دیر پہلے موجیں مار رہا تھا اچانک سمٹنے لگا، پھر اس قدر سمٹا کہ اس میں ٹخنے ٹخنے پانی رہ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے غریب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم بے خوف و خطر دریا کے پار اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف لے گئے۔ تمام مسافر شدید حیرت و سکوت کے عالم میں اس مرد خدا کو جاتے دیکھتے رہے جس کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ نے دریائے دجلہ کی ظاہری حالت بدل ڈالی تھی۔ پھر جب حضرت شیخ عبد الواحد نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ مسافر دریا میں اتر گئے، کسی دشواری کے بغیر دجلہ کے پار چلے گئے۔ پھر جیسے ہی آخری مسافر دریا سے باہر آیا، دریا کا پانی بڑھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں موجیں مارنے لگا۔ پھر اس سے زیادہ حیرت انگیز منظر وہ تھا کہ جب یہ غریب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان کی بیویاں طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھیں۔ حالانکہ آج کسی کو بھی مزدوری نہیں ملی تھی اور ہر شخص اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ آج تو سوکھی روٹی ہی کھانی پڑے گی یا پھر فاقہ ہو جائے گا، مگر ان کی توقع کے خلاف گھر سے ایسے لذیذ کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک ان افلاس زدہ لوگوں کی زبانوں نے ایسے کھانوں کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔
ان تمام لوگوں نے اپنی بیویوں سے ایک ہی سوال کیا، تمہارے پاس ان لذیذ غذاؤں کے پکانے کا سامان کہاں سے آیا؟ بیویوں نے جواب دیا، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی بلکہ اپنے پیسوں سے سارا سامان خریدا ہے۔ شوہروں نے دوسرا سوال کیا، تمہارے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تمام بیویوں نے اپنے شوہروں کے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو ایک بزرگ صورت انسان کھڑا تھا۔ میں نے اسے سوالی سمجھ کر کہا، بابا معاف کرو، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، اس وقت تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور آہستہ سے بولا، میں کچھ لینے نہیں دینے آیا ہوں، اسے رکھ لو، جب تمہارا شوہر آئے اور تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ایک فقیر آیا تھا، وہ یہ تھیلی دے گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اللہ کے نام پر اللہ ہی سے مانگنا، کسی بندے سے سوال نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی، وہ خوشحال بھی ہو گئے اور احکام شریعت کی پابندی بھی کرنے لگے۔